ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ومن تطوع خيرا فهو خير له. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. جس نے نماز کے اندر خیر کے اندر سبقت کی تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام یوما واحدا فی سبیل اللہ بعدہ اللہ من جہنم 70 خریفہ، بعدہ اللہ من جہنم 70 خریفہ۔ جس نے صرف ایک روزہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں، ایک روزہ۔ اور جس روزے کا تذکرہ یہاں موجود ہے، اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھے، یاد رکھیں گے اس جملے کو، رمضان کے مہینے کے پورے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے پیچھے شوال کے مہینے میں سے 6 روزوں کو لگا دیا، گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ۔ ایک قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ رمضان کے روزوں کے درمیان آیا کہ الحسنۃ بعشر امثالها، الحسنۃ، یہ ایک قاعدہ ہے، یعنی ایک نیکی 10 نیکی کر کے دی جاتی ہے۔ تو اگر اس قاعدے کو لیں تو رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہو گئے، اور شوال کے روزے 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہو گئے۔ 3 روزہ 1 مہینہ، 10 گنا، تو اس طرح سے 2 مہینے ہو گئے۔ تو اگر کسی نے شوال کے مہینے کے روزے بھی رکھے رمضان کے روزوں کے رکھنے کے بعد، تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، پورے۔ اور یہ گویا کہ مطلب یہ نہیں کہ بس ایسے ہی فرضی، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی ہے، اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کی صداقت کو مانتے ہیں، آپ کی سنت سے محبت کرتے ہیں، اسے دین سمجھتے ہیں، تو یقین کریں نبی کی کوئی بھی بات اگر صحت کے ساتھ ثابت ہے تو اس میں ذرہ برابر کوئی شک اور ریب نہیں، اگر عمل کرتے ہیں تو آپ کو مل کر رہے گا، یقینی طور پر مل کر کے رہے گا۔ لہذا ہمیں رکھنا چاہیے، اور ابھی بھی وقت ہے، جو نہ رکھے ہوں رکھ لیں، جو نہ رکھے ہوں رکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، میں ایک خاکہ آپ کے سامنے چند منٹ کے اندر رکھتا ہوں، درس کو ختم کروں گا۔ آج پہلا درس ہے اور یہ ضروری چیز ہے، اس لیے میں رکھ دیتا ہوں۔ رمضان کے روزوں کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ روزوں کا عمل ختم ہو گیا یا ہو جاتا ہے، بلکہ روزوں کا عمل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ لازمہ بن کر کے رہا ہے پوری زندگی۔ آپ روزے بہت رکھتے تھے، عام دنوں میں بھی آپ فجر کی نماز پڑھنے جاتے، تقریباً 9، 9:30، 10 بجے تک آپ وہیں رہتے مسجد ہی میں، صحابہ کے درمیان ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، دین کی سمجھ، اور لوگوں کے سوالات کے جوابات، اور یہ اور وہ، اور وہیں آپ رہتے۔ پھر آپ نماز پڑھ لیتے صبح کی، جس کو ہم لوگوں نے ہلکا سمجھا،
جبکہ بڑا ثواب ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد مسجد میں انتظار کے لیے بیٹھ جائے، اس نماز کے تعلق سے مسجد میں بیٹھا رہے اور جب وقت ہو جائے سورج نکل آئے، اس کے 15 منٹ تک یعنی مکمل سورج نکل آئے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تامتن تامتن تامتن۔ کم ہے یہ؟ بندہ حج کر کے آتا ہے تو قیوم ولدتہ امہ، جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی پیدا کیا ہے معصوم انداز میں۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ ایسے کہہ دیا گیا، نہیں، آپ اپنے نبی پر یقین کریں، نبی کی صداقت پر یقین کریں، کتاب کے نزول کی صداقت پر یقین کریں، نبی کی سنت کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں، آپ کی پاک زبان سے نکلے ہوئی چیزوں کو دل کی گہرائیوں سے مانیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے کردار و عمل کا حصہ بنائیں، جنت میں چلے جائیں۔ کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عام عادت تھی۔ بس اوقات ہوتا آپ نے نیت بھی نہیں کی ہوئی ہے، آپ گھر میں آئے، پوچھا کچھ کھانے کے لیے، کہا نہیں، حتیٰ کہ پانی بھی نہیں ہے، پورے گھر کے اندر جتنی بھی بیویاں تھیں پوچھ ڈالا، بس اوقات پوچھا صاحب سے، کسی کے ہاں نہیں، تو آپ نے کہا اذن انا صائم، تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، ابھی تو کچھ کھایا پیا ہے نہیں، کچھ پانی بھی نہیں پیا، روزہ رکھ لیتا ہوں۔ ظہر کے وقت سے پہلے تک نفل کی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن فرض کی نیت رات میں ہے، اذان سے پہلے نیت کرنی ہے، لیکن اس کی نفل کی نیت ظہر سے پہلے اللہ کے نبی نیت کر لیتے اور روزہ رکھ لیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت کر چکے ہیں، آپ گھر میں آتے، ماں عائشہ کہتی ہے ایک دن آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے نیت کی ہوئی تھی، ہم نے آپ کو خبر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدیہ آیا ہوا ہے، بتایا کیا ہے؟ پوچھا آپ نے تو اللہ کے نبی نے کہا ارینی، اسے مجھے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے عربی کھانے کے طور پر ایک کھجور اور آٹا اور کوئی چیز ملا کر کے اس کو بنایا جاتا تھا، تو آپ نے دیکھا، آپ کی اشتہا ہوئی، تو آپ نفلی نیت کیے ہوئے تھے، آپ نے اس کو توڑا، کھا لیا۔ تو نفلی نیت سے اگر کوئی روزہ رکھے ہیں تو اس کو توڑ بھی سکتے ہیں، آپ نے کھا لیا، تو یہ آپ کی عادت ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی انداز میں ہے، روزہ آپ کے ہاں محبوب ترین ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شوال کے تعلق سے جو خاص قسم کی سنت ہے اس مہینے کے سلسلے میں، اللہ کے نبی ہر دن، ہر ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن، یوم الاثنین اور خمیس۔ آپ سے پوچھا گیا یوم الاثنین کو آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو نبی اکرم نے کہا فیہ ولدت وفیہ بعثت او انزل علی، میں اسی دن پیدا کیا گیا ہوں، اسی دن نبی اور رسول بنایا گیا ہوں، یا اسی دن میرے اوپر قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے۔ آپ نے وجہ بتائی نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ولدت یعنی آپ نے میلاد منایا، اب ان کے ذہن و دماغ میں سوائے میلاد کے کوئی چیز نہیں ہے، اب وہ سنت نہیں دکھائی دے رہی ہے، 4 پردوں کے اندر ہے وہ آنکھ کے، وہ کچھ نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے،
اس دن آپ نے روزہ رکھا ہے، ہنگامے نہیں کیے، چراغا نہیں کیا، زرتشتی نہیں کی، لوگوں کے جیبوں کو نہیں ٹٹولا، لوگوں کے پیسوں کو روڈ پر لا کر کے دیا سلائی نہیں لگایا، غلط انداز میں پیسے لوگوں سے لے لے کر کے مٹھائیاں اور کھانے اور یہ اور وہ یہ ساری چیزیں نہیں کی، آپ نے روزہ رکھا جو شیطان کو انتہائی سخت اور گراں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یوم الخمیس کو پھر کیوں روزہ رکھتے؟ تو آپ نے بتایا کہ اس دن لوگوں کے اعمال اللہ کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ تو یہ تو یوم الاثنین و خمیس کے روزوں کی حقیقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہر مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اس کا نام ہے ایام بیض، جن دنوں میں چاند انتہائی جوبن پر ہوتا ہے، 15ویں تاریخ، 14ویں اور 13ویں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے پابندی کے ساتھ ان 3 روزوں کو رکھا گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا، یعنی پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب اسے ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی ہیں حضرت ابو ہریرہ، جن کے تعلق سے لوگوں کے ہاں بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے لوگ، اگر ان کی ہوا پرستی کے خلاف بات آ جائے تو صحابہ بھی نہیں بچتے، چنانچہ انس ابن مالک نہیں بچے، ابو ہریرہ نہیں بچے، اور دوسرے بعض ساتھی نہیں بچے، ان کے تعلق سے کیسے کیسے جملے کسے گئے، کتابیں لکھی گئیں، لوگوں کو لکھنا پڑا ان کے دفاع میں، کتاب دفاع عن ابی ہریرہ، کتابیں لکھی گئیں ابو ہریرہ کے دفاع میں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ میرے خلیل نے مجھ سے کہا، مجھے وصیت کی، تو میرے خلیل نے مجھے وصیت کی، اس میں ایک چیز کیا ہے؟ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا، 3 دن روزہ، گویا کہ یہ اللہ کے نبی کے وصایا میں سے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کے ایام جو انتہائی مبارک اور فضیلت والے ہیں، آپ 8 دن بلکہ 9 دن عرفہ کے روزے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے روزوں کا، اور انہی ایام میں عرفہ کا روزہ ہے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن فضل صوم یوم عرفہ فقال یکفر السنة الماضیة والباقیہ، عرفہ کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ اب شریعت کی نگاہ میں عقل مند وہ ہے کون؟ جو ان اسباب کی تلاش میں رہتا ہے کہ جن پر عمل کر کے انسان جنت میں جا سکے۔ یہ ایک عظیم سبب ہے، جس کی عادت بن جائے صرف عرفہ کے روزہ رکھنے کی ہر سال، وہی گناہ بچے گا، جنت کا دروازہ واہ ہے، مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اگر گناہ کبیرہ سے بچتا رہا اور گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ کیا؟ شرک، سب سے بڑا گناہ، اور توحید سب سے بڑی نیکی۔ اگر اس کی موت توحید پر ہو گئی، گناہ کبیرہ سے بھی نہیں بچ پا رہا تھا، توبے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، انہی گناہ کبائر کے ساتھ مر بھی گیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معاف نہیں کیا، تو بھی توحید کی برکت سے سزا پانے کے بعد
جہنم سے ایک نہ ایک دن نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اہتمام کرتے تھے اور دنوں میں ذی الحجہ کے، وہی خاص اہتمام کیا اور خاص انداز میں اس کی فضیلت کے تذکرے کیے، صحابہ کے سامنے آپ نے رکھا، لوگوں کو رکھنا پسند فرمایا، اور اللہ کے نبی نے کہا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک روزہ۔ تو عقل مند ہوگا کہ نہیں وہ انسان جو رکھے؟ کیونکہ اس سے کیا ملنے والی ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو انسان جہنم سے نکال لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق کی وہ انسان کامیاب ہو گیا، کامیاب ہونے والا نہیں، کامیاب ہو گیا۔ اب ایسا انسان کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ لازمی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ کس کا روزہ؟ عاشورہ کا روزہ، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اور یہاں مسلمانوں کی اکثریت ڈھول، جھانجھ، تاش اور پتہ نہیں کس کس شیطانی ہنگاموں کے ذریعے سے اس مہینے کا استقبال کرتی ہے۔ بدعات و خرافات کا انبار ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کے حرمت کی پاسداری کرے مسلمان، اس میں بدعات و خرافات ایسے رائج کیے گئے کہ پورا مہینہ پٹ گیا بدعات و خرافات سے۔ سنت کے مطابق روزہ رکھنے کے بجائے شیطانی اب کام کیے جاتے ہیں۔ آج ایک ملک ایسا ہے، آپ لوگ جان جاؤ گے، لیکن میں بتاؤں آپ کو اس کی وجہ کیا ہے۔ اس ملک کے آب و ہوا کے اندر شیعیت نے گھر بنا لیا۔ کون سا ملک ہے؟ ہاں؟ پاکستان ہے۔ اپنا ملک کیوں نہیں لیتے ہو نام؟ شیعیت نے گھر بنا لیا۔ ایک زمانہ تھا وہ پنجتن وہ نکالتے تھے، آج مسلمان نکال رہا ہے، سنی نکال رہا ہے، سنی نکال رہا ہے۔ وہ کالے کپڑے پہنتے تھے، آج سنی مسلمانوں کو، نوجوان ہر کسی خوشی کے موقع پر کالے کپڑے بناتا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے اپنے یہاں موجود آنے والے بچوں کو جو پڑھتے ہیں، یہاں ہمارے درسوں میں کہیں کہیں ہوتے ہیں، میں نے ان کو کتنی بار ٹوکا، آخر تم کو یہ کالا کپڑا ہی کیوں پسند آتا ہے؟ عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پسندیدہ ترین لباس میرے نزدیک سفید ہے۔ نبی کی سنت سے ہٹ کر کے پوری قوم کالے لباس میں آ گئی۔ یہ سایہ ہے کہ نہیں سایہ ہے شیعیت کا؟ یہ شیعیت کا سایہ ہے جس نے گھر کر لیا ہے مکمل طور پر لوگوں کے ذہن و دماغ میں۔ آج یہ بھی معیوب نہیں ہے، یہی اسی مسجد میں ہماری اسی درس میں بعض لوگ ہوا کرتے تھے، انہوں نے خود بتایا اور ان کے تعلق سے بتایا گیا کہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے شیعی گھرانے میں کیا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے شیعیت کا مذہب کیا ہے، ان کا دین کیا ہے؟ کیا ہم شیعیت اور سنیت میں فرق نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے؟ شیعیت یہ ہے کہ انہوں نے پورے دین کو سنت کے خلاف ماننا ہے، A to Z کلمے سے لے کر کے مرنے تک۔ لیکن ایک سنی اپنی بیٹیوں کو دے رہا ہے، جانتے ہیں یہ اسی اثر کا نتیجہ ہے۔ محرم کے مہینے میں جو سارے کام شیعہ کرتے ہیں آج سنی کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین واضح ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جو تیرے فیصلے کو دل کی گہرائیوں سے بغیر کسی کسک کے قبول نہ کر لیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو سننی ہے۔ اسی لیے جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کا نام ہونا چاہیے اہل البدعۃ والخرافات۔ آج ان کے علاوہ ایک صاحب گنوا رہے تھے صاحب کی جب 50% مسلمانوں میں تو حنفی ہیں، طیب، اس کے بعد کچھ دوسرے اور ائمہ ہیں ان کے لوگ ہیں، اس کے بعد دوسرے، پھر بتانے لگے پھر یہ لوگ کہاں ہیں۔ اور یہ طارق مسعود ہے، وہ کہتا ہے اچھا اہل حدیث جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ وہ کہتا ہے، صاف کہتا ہے، علل اعلان کہتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اس جگہ پر جنت میں جانے کا کیا معیار ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اچھا یہ لوگ خود اپنے اپنی خاص مجلسوں میں پورے منہ کے ساتھ بھر کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت اس دھرتی کے اوپر ہے جو شرک اور بدعات سے الگ ہو کر کے زندگی گزار رہی ہے تو وہ اہل حدیث ہے، یہ مانتے ہیں۔ تو پھر وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں نکالتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو دین میں ہے ہی نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے، ایک زمانہ تھا کہ جاپان کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے، 500 لوگ تقریباً، اور وہ اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے کہ لوگ فلاں کہہ رہا میری طرف آؤ، فلاں کہہ رہا میری طرف آؤ، فلاں کہہ رہا میری طرف آؤ۔ جب دیکھا کہ اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا اچھا یہی ہے کہ جہاں تھے وہی رہا۔ پھر ایک سوال آیا، معصومی الخزنجی بہت ہی بڑے عالم تھے، هل المسلم ملتزم، کیا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک چاروں میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی کرے؟ تو انہوں نے اس کا جواب لکھا۔ اب یہ چیز جو لوگوں نے واجب قرار دے رکھا ہے، کسی ایک کی پیروی واجب ہے، آپ لوگ اتنا سمجھ گئے ہو، قرآن میں کوئی آیت ہے، کوئی سنت میں دلیل ہے، نبی نے کہیں بھی کسی بھی انداز میں کوئی بات کہی، کسی خود ائمہ اربعہ نے اپنی پیروی اپنی تقلید کا اتباع کا حکم دیا نہیں، لیکن ایک الگ سے ہوائی چک لا کر کے لوگوں کے سروں پر ڈال دیا اور کہا لازم ہے اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہو، اور جو لوگ اس کے بغیر ہیں ان کے تعلق سے ان کے اسلام اور ایمان میں شک ڈال دیا۔ اب یہ واجب کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی کرے وہ ثواب پائے، جو نہ کرے وہ گنہگار ہو۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا یا اللہ کے حکم سے رسول کا؟ اب اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں لگایا ہے تو پھر دنیا میں کسی کے پاس یہ اتھارٹی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ حرمت کے وہ ادب والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے سنیوں کی طرف سے، جانے دیجیے رافضیوں کو، سنیوں کی طرف سے انتہائی خطرناک بے ہنگم سلوک کیا گیا۔
اللہ کہتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اور مسلمان سنی کہتا ہے کہ ہم تو گناہ کرے بغیر ہمیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اب وہ کالے لباس پہننا، چاہے خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر، اور کالے لباس کی ترویج کرنا، اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ سارے کام کرنا، اس کو لوگوں نے دین بنا لیا۔ جبکہ نبی نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ آپ نے کیا کیا؟ عاشورہ کا روزہ رکھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مائی عائشہ کہتی ہیں آپ مکے میں بھی رکھتے تھے، ہجرت کر کے آئے مدینے میں بھی رکھا، پھر دیکھا کہ یہود رکھ رہے ہیں تو آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انصار نے کہا اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں یہ وہ دن ہے، مبارک دن، جس دن اللہ تعالی نے فرعون اور اس کے زبانیوں کے ظلم کے پنجے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دلایا تھا، ان کو خرق کر کے تباہ کر کے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا انا اولا بموسیٰ منکم، اے یہودیوں میں تمہارے بنسبت نبی کے عمل اور سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں زیادہ اولا اور بہتر اور مستحق ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو آپ نے تو روزہ رکھا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بدعات و خرافات کا ایک سلسلہ بنا رکھا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس سنت سے ہمارا کوسوں دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کیا کرتے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع۔ اللہ نے ہمارے لیے 2 دن متعین کیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ کسی تیسرے عید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ہفتے کی عید کہا جاتا ہے، جمعے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 دن، 2 دن۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ اس کو یہ بہت 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 تعظیم کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں اس کو مناتے ہیں، تو آپ نے کہا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آنے والے سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سال اگر رہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو نہیں پتا رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ پھر کیا کہو گے لوگوں کو جو آج ہنگامہ بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے، لیکن لوگ ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ صاحب جیسے اللہ کی کوئی حقیقت ہی نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ آسمان اور زمین میں، اللہ کے نبی کہے دو آسمان اور زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جسے علم غیب کا علم ہو سوائے اللہ کے۔ اب یہ آیت اگر درست ہے تو ان کی باتیں غلط ہیں، اور اگر یہ آیت درست نہیں ہے تو ان کی باتیں صحیح ہیں۔ اور آیت کہاں سے ہے؟ کسی چوپڑی میں سے، کسی کاپی میں سے، کسی کی اختراع ہے؟ قرآن کی آیت ہے، تنزیل من رب العالمین، تنزیل من حکیم حمید لا ریب فیہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اب اگر ہم قرآن کی آیت مانتے ہیں تو ہمیں یہ عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اور آنے والے محرم کے مہینے سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے تمنا کی
اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بنا کہ صاحب 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور اسی وقت سے لوگ رکھ رہے ہیں، اسی وقت سے لوگ رکھ رہے ہیں 9ویں اور 10ویں۔ اگر اتفاق سے 9ویں کا نہیں رکھ پائے تو 10ویں اور 11ویں۔ تو اسوہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ کیا ہے؟ روزہ رکھنا، ہنگامے کرنا نہیں، سبیلیں لگانا نہیں، دیگیں پکوانا نہیں، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال کر کے اس پر دیاسلائی لگا دینا نہیں، بلکہ کیا؟ روزہ رکھنا، روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فضل صوم یوم عاشوراء فقال یکفر السنة الماضیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ میرے بھائیوں، یہ دین جس پر ہم چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کتاب و سنت کی پابندی کے ساتھ خود زندگی گزاریں، اور کتاب و سنت کا علم اگر کتاب و سنت کی روشنی میں ہو تو اس کو لوگوں کو بتائیں، اور کتاب و سنت پر خود چلیں، لوگوں کو چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنی کتاب کی محبت پیدا فرما دے، اس کے پڑھنے، اس کے سمجھنے اور اس کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ شکرا لکم۔ ہاں بھیا، آپ کا کیا سوال تھا؟